آج ہم خان کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ پہ یا بیان پہ بات کریں گے جو کہ آج کے اخبار میں ڈان میں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے، جو کہ اس وقت جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے اور لیڈرز سے اور جو الیکٹیبلز تھے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ ایک اپنی پارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کو جو نااہل عمر تا حیات نااہل کرنے کا جو ان پہ ورڈکٹ تھا اس کو بھی شاید ریورس کر دیا جائے، تو اس کی طرف ان کا یہ اشارہ تھا۔ اچھا، خان صاحب نے یہ بات تو کر دی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ خان صاحب نے جو پی ٹی آئی بنائی ہے دیٹ واز دا بگیسٹ کنگز پارٹی ان پاکستان ہسٹری۔ مطلب پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی طرح ایک بڑی کنگز پارٹی بنائی ہی نہیں گئی، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور اس کا سلسلہ شروع ہوا 2011 یا شاید اس سے بھی پہلے، جو ہمیں کچھ اشارہ ملتے ہیں تاریخ میں مختلف لوگوں کے بیانات سے، وہاں سے ملتا ہے۔ اس کے لیے پوری اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی جو تھی وہ حرکت میں آئی، اور خان کو انٹروڈیوس کیا گیا بڑے بڑے کاروباری حلقوں میں، بڑے بڑے با اثر حلقوں میں۔ ان کے لیے فائنینس کا بھی انتظام کیا گیا، کاروباری لوگوں سے ان کے ملاقاتیں کرائی گئیں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کہ ان کے لیے ایک پورا کیمپین کیا گیا، مطلب باہر کے لوگوں میں یہ ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ خان از دا سیویئر، خان وہ مسیحا ہے جس کے انتظار میں ملک اب تک مطلب انتظار میں ہیں ہم کہ وہ نئی صبح کب آئے گی، اور وہ صرف خان صاحب لے کے آئیں گے۔ میڈیا کو اس کے لیے موبلائز کیا گیا، ان کے جو دھرنے تھے اور جلسے تھے وہاں تک تو ان کو سپانسر کیا گیا، ان کے لیے مختلف ایلائز ڈھونڈے گئے جیسے کہ طاہر القادری صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حکومت کو بنانے میں جو کردار ادا کیا گیا، مطلب جس طرح سے الیکشن ہوئے 2018 کے اور پھر ان کی حکومت بنی، اور اس میں جس طرح سے مختلف لوگوں کو شامل کیا گیا، مطلب یہ بلیٹنٹ ایگزامپلز ہیں پی ٹی آئی کی ایک کنگز پارٹی ہونے کی۔ ایک وقت تھا جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں کیش بوریاں بھر بھر کے آیا جاتا تھا، اس کا کوئی حساب نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی کنگز پارٹی وجود میں آئی، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، یا شاید وہ اپنی آنکھیں اس طرف سے بند کر لیتے ہیں۔ مطلب بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ کیا ان کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ خان کو کس طرح سے بنایا گیا، کیا پراپ اپ کیا گیا؟ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ تو بالکل سچ ہے کہ تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں اس وقت وہ اسی راستے سے آئی ہیں، لیکن مطلب جیسے آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی ابتدا بھی تو فوج سے ہی ہوئی نا، جب بھٹو صاحب جو تھے وہ جنرل ایوب کے وزیر خارجہ تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سروائیو کی پیپلز پارٹی بیکاز اس کی ایک نظریاتی اساس بھی تھی، اور اس کی بنیاد پہ اس کی جڑیں جو تھیں وہ لوگوں میں تھیں۔ اب وہ اساس ہے یا نہیں ہے یہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے، اور اس میں اس وقت جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی ابھی تک موجود ہے۔ اسی طرح پی ایم ایل این جو تھی وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں نواز شریف صاحب کو کس طرح سے اوپر لے کے آیا گیا اور کس طرح سے پی ایم ایل کی بنیاد رکھی گئی، ہم سب کے سامنے ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن پی ایم ایل این نے بھی کم از کم تاجر برادری میں اپنے پنجے گاڑھے یا اپنی روٹس اس میں انہوں نے اسٹیبلش کی، اور اس کی بنیاد پہ وہ پارٹی جو ہے ابھی تک موجود ہے عوام میں، اور ایک بڑی پارٹی کے طور پہ موجود ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا کیا ہوا؟ عمران خان صاحب 25، 26، 27 سال کی سٹرگل کے بعد ایک ایسی پارٹی نہیں بنا سکے جس کی جڑیں عوام میں ہوں۔ یہ پارٹی ایک ہوا میں قائم تھی، اس میں لوگ لائے گئے تھے، اور وہ لوگ اسی طرح اسی راستے سے واپس گئے جب پی ٹی آئی کو دھچکے لگنے شروع ہوئے۔ خان صاحب کی نہ تو کوئی نظریاتی اساس ہے، نہ ان کی جڑیں عوام میں ہیں، نہ ان کے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے آس پاس جو سوائے ان کی ذات کے
کہ ایسے لوگ تو ضرور ہیں جو عمران خان کی پرسنل مداح ہیں یا ان کے کیا کہنا چاہیے فین کلب ہے ان کا، لیکن کیا کوئی نظریہ ہے ان کا؟ وہ کس طرح سے مطلب عوام میں وہ کیسے قائم ہو سکتی ہے وہ پارٹی جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو؟ تو دیکھیں عمران خان کو ایک ایسا بندہ، ایسا شخص بنا کے پیش کیا گیا تھا جو انکرپٹیبل ہے، جو قوم کا درد مند ہے، جو ملک کا خیر خواہ ہے. اور یہ عمارت کیونکہ یہ ایک فالس پریزمپشن پہ بلڈ کی گئی تھی، اس کا ایک جھوٹا بیانیہ تھا جو کہ قائم کیا گیا، تو یہ عمارت ایک دھچکے میں جو تھی یہ زمین بوس ہو گئی. اب شاید اس کی باقیات ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے یا نہ آئے، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ خان صاحب کی جو ابھی تک ہسٹری ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس پورے اس سے سبق نہیں سیکھے ہوں گے، اور وہ وہی کرتے رہیں گے جو ان کا شیوا ہے. مطلب وہ اپنی بات پہ اڑے رہیں گے، وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے رہیں گے، وہ فوج سے یا مقتدر حلقے جن کو وہ کہتے ہیں ان سے وہ مدد مانگتے رہیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی حکومت کس طرح وجود میں آئی، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کس طرح سے بنی. لیکن فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کے بھی اختلافات ہوئے فوج کے ساتھ. انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے اور جو بھی ان کے اختلافات تھے، لیکن انہوں نے فوج کو گالیاں نہیں دیں، انہوں نے باہر کے ملکوں میں ملک کو بدنام نہیں کیا، انہوں نے اپنے محسنوں سے غداری نہیں کی، اپنی حکومت بچانے کے لیے پورے ملک دنیا میں پاکستان کی بدنامی نہیں کی، غیر ملکی طاقتوں کو ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی دعوت نہیں دی جو کہ عمران صاحب خود اب اس وقت کر رہے ہیں. اور وہ شہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو بیرون ملک بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ کریں یہ، پاکستان مجھے بچائیں، پاکستان کا جو مرضی ہو جائے. تو عمران خان نہ صرف اپنے محسنوں کے بلکہ ملک کے بھی مجرم ہیں. یہ بات سب کو سمجھ آنی چاہیے، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نئی جو کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ خان کو چھوڑ کے گئے وہ الیکٹیبلز تھے، مفاد پرست لوگ تھے، اور وہ اپنے لیے اب راستے ڈھونڈیں گے کہ جہاں سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے، جہاں سے ان کی اثر و رسوخ، بزنس، دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو وہ اسی راستے پہ جائیں گے. لیکن جو اس وقت عام لوگوں کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھے بغیر آپ کو شاید فیوچر کا اندازہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ، یہ تمام پارٹیاں اشرافیہ کے ایک طبقے سے ان کا تعلق ہے. ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کا جو مفاد ہے، یا جو بات ان کے حق میں جاتی ہے، وہ بالکل مختلف ہے یا اس کے اپوزٹ ہے جو کہ عام لوگوں کے مفادات ہیں، عام لوگوں کے انٹرسٹ ہیں. مطلب there is a clear conflict of interest between the two segments of society. ایک طبقہ اشرافیہ کا ہے، دوسرا عام لوگوں کا ہے جس میں مڈل کلاس محنت کش لوگ آتے ہیں، جو 85% لوگ ہیں. اشرافیہ کا تو میرے خیال ہے چند لاکھ لوگ ہیں، 1% سے بھی کم ہوں گے. تو ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے آپس میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عام لوگ ان پارٹیوں میں آئیں اور پھر ان کے مسئلے حل ہوں. اٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عام لوگ ان پارٹیوں میں آئیں اور ان کو آہستہ آہستہ لیڈرشپ پوزیشن میں لایا جائے تاکہ وہ اپنے طبقے کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی، مڈل کلاس کی، محنت کشوں کی ایک ایسی پارٹی ہو جس میں صرف وہی ہوں، جس میں الیکٹیبلز، جاگیردار، سرمایہ دار یا اشرافیہ کے جو الیکٹیبلز لوگ ہیں یہ نہ ہوں، اور وہی لوگ آہستہ آہستہ لیڈرشپ میں آئیں، وہی لوگ الیکشن کنٹیسٹ کریں، وہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں. اور یہ وہ لوگ ہوں یہ وہ پارٹی ہوگی، ایک میس پولیٹیکل پارٹی ہوگی جو کہ عوام کے جذبے سے، عوام کی محنت سے، عوام کی قربانیوں سے، عوام کی سٹرگل سے جو بنے گی، جو گراس روٹ سے اوپر اٹھے گی، وہی پارٹی ملک کا مستقبل ہے. وہی پارٹی جو ہے وہ آگے لوگوں کی خوشحالی کی ضامن ہوگی. وہی پارٹی ہوگی جو کہ ان مڈل کلاس محنت کش طبقے کے مفادات کو پروٹیکٹ کرے گی، اس کی حفاظت کرے گی اور اس کو پروموٹ کرے گی.
تو برابری پارٹی پاکستان جواد احمد کی قیادت میں اسی مفروضے پر بنی ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی تعمیر کی جائے، ایک ایسی پارٹی تشکیل کی جائے جس میں کہ صرف عام لوگ ہوں. یہ پارٹی صرف مڈل کلاس محنت کش لوگوں کو ٹکٹ دے، صرف ان کو ہی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لے کے آئے، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ یہ لوگ آئیں، منظم ہوں، متحد ہوں اور پھر اپنے لیے راستے نکالیں. ظاہر ہے کہ اس پارٹی میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس طرح کا سرمایہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو کروڑوں روپے دے کے تو الیکشن لڑائیں یا ان سے کروڑوں روپے مانگیں ٹکٹ دینے کے لیے، جو کہ آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی نے جو کیا ہے اور کرتی رہی ہے. تو یہ بالکل پاسبل ہے، لیکن اس کا فیصلہ اس ملک کے عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے. کیا یہ بات وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں؟ کیا وہ اس کے لیے صرف لفاظی ہی نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اس کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں اور ایک سیاسی جد و جہد کر سکتے ہیں؟ ہم انارکی کے، اشتعال انگیزی کے، ٹوٹ پھوٹ کے، ریاست سے ٹکر لینے کے ہم بالکل بھی حق میں نہیں ہیں، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا اس سے کوئی تبدیلی، اچھی تبدیلی جو ملک کی بہتری کے لیے وہ آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، ایک سیاسی سٹرگل ہے جو ہم سب کو کرنی ہوگی، جو مڈل کلاس کے محنت کش لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو ان کی ریپرزینٹیو ہو. تو ان کو خود اپنا ریپرزینٹیو بننا پڑے گا، ان کو خود اپنے لیے اپنے طبقے سے نمائندے جو ہیں وہ الیکٹ کر کے بھیجنے پڑیں گے. تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا؟ کیا یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان 21ویں صدی کی پہلی چوتھائی صدی میں ایک ایسے کرائسس سے دوچار ہوا کہ اس کی جڑیں ہل گئیں، اس کی روٹس جو تھیں وہ شیک ہو گئیں؟ کیا اور عام لوگوں نے اپنی سٹرگل سے اس کو مضبوط کیا، عام لوگوں نے اس پورے ملک کا مستقبل بنایا اور اس کی جو ٹریجیکٹری تھی، اس کا جو فیوچر تھا، اس کا جو مستقبل تھا، اس کو ایک سالڈ بنیادوں پہ اس کو قائم کیا. یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا. آپ سے مراد ہے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، محنت کش ہیں، جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو 85% اس ملک کے عوام ہیں، ان کی میں بات کر رہی ہوں. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، اور آپ کے لیے برابری پارٹی پاکستان کے دروازے کھلے ہیں. جواد احمد آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، اس پارٹی میں شامل ہوں، اور اس وقت جو ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ لوگ خود جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیں. بہت شکریہ. اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو.